نماز کی شکلیں ظاہر ہے ہر دین سارے انبیاء کا ایک ہی تھا، ساری قوموں کا ایک ہی تھا اسلام، شریعتیں مختلف تھیں. ہماری نماز جو ہے پراپر وہ ہے جو تا قیامت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کیسے حدیثوں کے ذریعے سے صحابہ کو بتا کے وہ ہمیں اس طرح سے رہنمائی ملتی ہے. قرآن میں نماز کا طریقہ اس طرح نہیں ہے، نا وضو کا طریقہ ہے، نا رہنمائی ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور احادیث سے ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 بار نہا لیا کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں، ذرا بھی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کریں، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، نماز کو قائم کریں، نماز کی حفاظت کریں، نماز کو قائم کریں. قرآن میں ہمیشہ آیا نماز کو قائم کریں، کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھو. قائم کریں ہم اپنے اداروں میں اور اپنے گھروں میں، اپنے حلقوں میں. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے پارہ نمبر 12 میں مختلف اقوام کا ذکر ہے، ریاکاری کے، ہمیں ریاکاروں کی صفت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہے ان کے اوقات کو بھی بیان فرمایا ہے. دن میں 5 وقت نماز جو ہے وہ مومن پہ فرض ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا ہے؟ کیونکہ آج تو ہم ٹائم گھڑی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مغرب کا ہو گیا ہے، عشاء کا ہو گیا ہے. تو اس پارہ نمبر 12 میں نماز کے اوقات قرآن میں کیسے بیان ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں آیت نمبر 114 ہے سورہ ہود. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں. ذکرہ یاد دہانی ہے للذاکرین، جو ذکر کرنے والے ہیں، جو خدا کو یاد کرنے والے ہیں. دیکھیں نماز کا ذکر تو قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے نا، اور مختلف طریقوں سے اللہ نے سمجھایا ہے. اب ہم پہلے تو اس بات کو غور کریں کہ یہاں پر قصے، کہانیاں اور قوموں کی بات ہو رہی تھی، تو اچانک سے نماز کا ذکر کیسے آ گیا؟ پہلے تو ہم اس پہ دیکھتے ہیں. دیکھیں نماز وہ چیز ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم کسی مشکل میں آؤ، آزمائش میں آؤ، امتحان میں آؤ تو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک اہم ہدایت تھی جو کہ مومنین اور ذاکرین کو دی جا رہی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے بنو. نماز کی شکلیں ظاہر ہے ہر دین سارے انبیاء کا ایک ہی تھا، ساری قوموں کا ایک ہی تھا اسلام، شریعتیں مختلف تھیں. ہماری نماز جو ہے پراپر وہ ہے جو تا قیامت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کیسے حدیثوں کے ذریعے سے صحابہ کو بتا کے وہ ہمیں اس طرح سے رہنمائی ملتی ہے. قرآن میں نماز کا طریقہ اس طرح نہیں ہے، نا وضو کا طریقہ ہے، نا رہنمائی ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور احادیث سے ملتی ہے. اب یہاں پہ جو کہا گیا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہدایت ہمیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہمیں حوصلہ ہو اور اللہ سے ہم مدد حاصل کریں جہاں بھی مشکل آئے. طرفی النہار، دن کے دونوں طرفوں میں، یعنی کب؟ دن کا ابتدائی حصہ ہو گیا فجر، اور دونوں طرفوں میں ظہر اور عصر.
وَزُلْفًا مِّنَ اللیل، اور رات کے 6 حصے ہیں، اس میں جو انہوں نے مغرب اور عشاء کی نماز داخل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باقی حصوں میں تہجد کی نماز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کرنے کی مومن کوشش کرتا ہے، تو یہ وہ والی نماز ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو، یعنی یہ نماز پنجگانہ جو ہم پڑھتے ہیں، نوافل جو پڑھتے ہیں، سب نیکیاں ہیں اور یہ ہماری برائیوں کو مٹاتی رہیں گی ساتھ ساتھ۔ تو مراد یہ کہ کبائر کا نہیں ہوتا، کبائر سے تو اجتناب ہی کرنا ہے، جیسے کبائر کا بھی ہم نے ذکر بھی ہمارا چل رہا ہے، تو صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ پھر مٹنے کی امید ہے انشاءاللہ۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کبائر سے اجتناب کرتا ہے تو نماز پنجگانہ، پھر جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو مٹا دینے والے عمل ہیں، مسلم کی حدیث سے۔ بس یہی بات ہے کہ جو برائیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اس کو مٹانے کے لیے خود ہم کو پہلے ان رولز پر عمل کرنا ہوگا، خود نیک بننا ہوگا، پھر جو ہے جو وار چل رہی ہے نیکی اور برائی کی اس کو شکست دینی ہوگی، اور اس کے لیے جو بہت اچھا ایک ذریعہ ہے وہ ایک نماز ہے، وہ صرف ایک ایکسرسائز نہیں فزیکل، وہ ایک اللہ ہمیں ایسی نمازیں عطا کرے خوشو خضو والی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا۔ جی تو اس کے عملی نقطے میں اور حدیث کے بارے میں، جی اس بارے میں حدیث جو ہاں، حدیث آپ لوگوں نے کئی دفعہ پڑھی بھی ہوگی، تو اسی کو میں بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 بار نہا لیا کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں، ذرا بھی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ میں خالی عملی نکتہ تو بہت واضح ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کریں، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، نماز کو قائم کریں، نماز کی حفاظت کریں، نماز کو قائم کریں۔ قرآن میں ہمیشہ آیا نماز کو قائم کریں، کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھو، قائم کریں ہم اپنے اداروں میں اور اپنے گھروں میں، اپنے حلقوں میں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور